معاشرے میں ایسے بدبخت لوگ بھی موجود ہیں جو بڑھاپے کے عالم میں، عمر کے آخری پڑاؤ میں ماں باپ کو، والدین کو گھر سے بے گھر کر دیتے ہیں، گھر سے نکال دیتے ہیں، اور بڑھاپے کے عالم میں وہ بیچارے والدین در در کی ٹھوکریں کھاتے ہیں اور ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا، اور وہ بدبخت سال کے ایک دن مدرس ڈے، فادرس ڈے منا کر یہ سمجھتا ہے کہ ہم نے والدین کے حقوق کو ادا کر دیا۔ وارے انسان، تیری محبت کا کیا کہنا؟ اللہ وبرکاتہ، حامدا ومصلیا، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما۔ صدر محترم، حکم صاحبان، معزز اساتذہ کرام اور علمی ہم سفر ساتھیوں، موضوع خطابت ہے حقوق والدین۔ سامعین کرام، حقوق والدین یہ دو کلموں سے مرکب ہے، حقوق اور والدین۔ حقوق حق کی جمع ہے جس کے معنی ادھیکار، حق اور رائٹس کے ہوتے ہیں، اور والدین ماں باپ کے اس جوڑے کو کہتے ہیں جو بچے کی پیدائش کا ذریعہ بنتے ہیں اور اسے رہنے سہنے کا، زندگی گزارنے کے طور طریقے بتاتے ہیں۔ بچوں کی اچھی تربیت والدین کی دینی و معاشرتی ذمہ داری ہوا کرتی ہے۔ اسلام میں والدین کا مقام و مرتبہ بہت بلند ہے۔ قرآن و حدیث کے اندر واضح طور پر ان کے حقوق بیان کیے گئے ہیں۔ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا تاکیدی حکم دیا گیا ہے۔ والدین کے حقوق رب کے حقوق کے فوراً بعد ذکر کیے گئے ہیں۔ ان کی رضا رب کی رضا، ان کی ناراضگی رب کی ناراضگی بتائی گئی ہے۔ حقوق والدین کو دخول جنت کا ذریعہ بتایا گیا ہے اور ان کی نافرمانی و ناراضگی کو دخول جہنم کا سبب قرار دیا گیا ہے۔ سامعین کرام، انسان پر اللہ تعالیٰ کے بعد والدین سے بڑھ کر کسی اور کا حق نہیں ہے۔ ماں ایک ایسی عظیم نعمت ہے جس کا کوئی نعم البدن نہیں۔ ماں دوران حمل کتنی تکلیفیں برداشت کرتی ہے، وضع حمل کے موقع پر ماں بے انتہا تکلیفیں برداشت کرتی ہے، پھر 2 سال تک اپنا خون جگر دودھ کی شکل میں پلاتی ہے، اس کی پرورش میں اپنے آپ کو قربان کر دیتی ہے، اس کی اچھی صحت کے لیے بہت سی مرغوب اشیاء، پسندیدہ چیزیں کھانا پینا ترک کر دیتی ہے۔ سخت سردی کے موسم میں خود گیلی جگہ لیٹ کر بچے کو خشک جگہ لیٹاتی ہے، غرض یہ کہ ہر صورت میں اسے اپنے آپ پر ترجیح دیتی ہے۔ باپ کی بھی قربانیاں کم نہیں ہیں۔ انسان کے عدم سے وجود میں لانے میں باپ بھی شریک رہا ہے۔ ایک باپ اپنے بیٹے سے بھرپور پیار و محبت کرتا ہے، محنت و مشقت کر کے اس کا سامان زندگی مہیا کرتا ہے، اور جب پڑھنے لکھنے کے لائق ہو جاتا ہے، پڑھنے لکھنے کے قابل ہو جاتا ہے تو اس کی تعلیم کا بندوبست کرتا ہے اور اس کی ترقی کے تمام ممکن وسائل فراہم کرتا ہے۔ مگر افسوس کہ آئے دن والدین کی نافرمانیوں کے ایسے واقعات، ایسے المناک واقعات ہمارے سامنے آتے ہیں، درپیش آتے ہیں، ہم سنتے رہتے ہیں، جن کو سن کر کلیجہ منہ کو آ جاتا ہے، کلیجہ حلق کو آ جاتا ہے۔ دور حاضر میں اکثریت والدین کے حقوق کو بھلا چکی ہے۔ لوگ والدین کا ادب و احترام نہیں کرتے، والدین کی اطاعت و فرما برداری نہیں کرتے، والدین کی خدمت نہیں کرتے، انہیں برا بھلا کہتے ہیں۔ غرض یہ کہ انہیں مارتے ہیں، پیٹتے ہیں، پریشان کرتے ہیں، تکلیفیں دیتے ہیں،
اور کچھ معاشرے میں ایسے بدبخت لوگ بھی موجود ہیں جو بڑھاپے کے عالم میں، عمر کے آخری پڑاؤ میں ماں باپ کو، والدین کو گھر سے بے گھر کر دیتے ہیں، گھر سے نکال دیتے ہیں، اور بڑھاپے کے عالم میں وہ بیچارے والدین در در کی ٹھوکریں کھاتے ہیں اور ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا، اور وہ بدبخت سال کے ایک دن مدرس ڈے، فادرس ڈے منا کر یہ سمجھتا ہے کہ ہم نے والدین کے حقوق کو ادا کر دیا۔ وارے انسان، تیری محبت کا کیا کہنا؟ میں ان نوجوانوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، ان لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں جو بیوی کی محبت میں گرفتار ہو کر، مال و دولت کے نشے میں چور ہو کر، مست ہو کر والدین کے حقوق کو فراموش کر بیٹھے ہیں۔ ارے تم نے اس ماں کو بھلا دیا کہ جس نے 9 ماہ تک تمہیں اپنے کوکھ میں پالا، تمہاری صحت کے لیے، تمہاری اچھی صحت کے لیے، محض تمہاری صحت کے لیے اپنے پسندیدہ چیزوں کو کھانا چھوڑ دیا، اس ڈر سے کہ کہیں میرے جگر کے ٹکڑے کو، کہیں میرے لال کو تکلیف نہ پہنچ جائے۔ تم نے اس ماں کو بھلا دیا۔ ارے تم نے اس ماں کو بھلا دیا جس کی خدمت کو جہاد پر فوقیت حاصل ہے۔ تم نے اس ماں کو بھلا دیا کہ جس کے قدموں تلے تمہاری جنت تھی۔ تم نے اس ماں کو بھلا دیا کہ تمہاری ذرا سی تکلیف میں، تمہاری ذرا سی خروش میں وہ ماں بے چین ہو جایا کرتی تھی، وہ ماں تڑپ جاتی تھی۔ تم نے اس ماں کو بھلا دیا۔ یہی نہیں، ہم نے والد کے احسانات کو بھی فراموش کر دیا ہے۔ باپ ایک ایسی عظیم ہستی ہے جو ہماری خواہشوں کی تکمیل کے لیے، ہماری آرزوؤں کو پورا کرنے کے لیے، ہمارے تمناؤں کو پورا کرنے کے لیے دن رات ایک کر دیتے ہیں، ہمیں پڑھانے لکھانے کے لیے، ہمیں کامیاب بنانے کے لیے سخت سردی میں بھی کام کرتے ہیں، سخت دھوپ میں بھی کام کرتے ہیں، چلچلاتی ہوئی دھوپ میں بھی کام کرتے ہیں۔ انہیں گرمی سے، سردی سے کوئی فرق نہیں پڑتا، بس یہ فرق پڑتا ہے، یہ ذہن میں رہتا ہے کہ میرا بچہ کامیاب ہو جائے۔ مگر افسوس کہ والدین کی ہر طریقے سے نافرمانی کی جا رہی ہے، چاہے وہ والدین کو مارنا پیٹنا ہو، گالی گلوچ کرنا ہو، گالی گلوچ کرنا ہو، ماں باپ کو گھر سے نکالنا ہو، انہیں رلانا ہو، ہر طریقے سے والدین کی نافرمانی کی جا رہی ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانہ کے تحت ان سے حسن سلوک کرتے، رب کائنات کے دربار میں ہاتھ اٹھا کر یہ دعا کرتے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا وقل لہما قولا کریما کے تحت ان سے نرمی سے پیش آتے، اچھے انداز میں بات کرتے۔ وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُف کے تحت ان سے اف نہ کہتے، ان کی فرما برداری کرتے، ان کی خدمت کرتے۔ لیکن افسوس کہ آج معاشرے میں بالکل معاملہ اس کے الٹا ہے۔ بعض صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے کہ وہ والدین کے سامنے اس طرح کھڑے ہوتے تھے، جس طرح پیش آتے تھے، اس طرح بات کرتے تھے جیسے کٹ گھرے میں ایک مجرم کھڑا ہو، کٹ گھرے میں ایک مجرم کھڑا ہو، نگاہ نیچی رہتی تھی، آواز پست رہتی تھی، اس طرح وہ اپنے والدین سے بات کرتے تھے۔ مگر آج ہمارے معاشرے میں والدین کے حقوق کی ادائیگی کا کوئی اہتمام نہیں۔ لوگ والدین کو مارتے ہیں، گھر سے نکالتے ہیں، ان کے حقوق کو بھول جاتے ہیں۔ ارے تم نے کس ماں کو بھلا دیا، کس والدین کو بھلا دیا کہ جب تم بچے تھے، جب تم نادانی والی باتیں کیا کرتے تھے، وہ ماں باپ تمہاری باتوں کو نظر انداز کر دیا کرتے تھے۔ سامعین کرام، ضرورت اس بات کی ہے کہ عوام الناس میں لوگوں کے سامنے والدین کے حقوق کو بیان کیے جائے، والدین کے حقوق بیان کیے جائیں، گنائے جائیں، سکھائے جائیں، تاکہ لوگ والدین کے حقوق کو ادا کر سکیں۔ آخر میں اپنی تقریر کو اس شعر کے ساتھ ختم کرتا ہوں کہ باپ زینہ ہے جو لے جاتی ہے اونچائی کی طرف، باپ زینہ ہے جو لے جاتی ہے اونچائی کی طرف، ماں دعا ہے جو سدا سایہ فگن رہتی ہے۔ آخر میں رب العالمین سے دعا ہے کہ رب کریم تو ہم تمام مسلمانوں کو والدین کے حقوق کو مکمل طور پر ادا کرنے کی توفیق دے، آمین۔ تقبل یا رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔